فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون
أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا واعصمنا من شرور أنفسنا اللهم ألهمنا رشدنا واعصمنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ اللہ کا نام لے کر ہم سورہ یوسف کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ سورہ مبارکہ کے بارے میں چند بنیادی اور تمہیدی باتیں میں آپ کے گوش گزار کروں، چونکہ نئی سورت کا آغاز ہو رہا ہے، لہٰذا ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے اذہان میں تازہ کر لینا چاہیے کہ ہم اس وقت کس مقام پر ہیں۔ قرآن آڈیٹوریم میں سورہ فاتحہ، اس سے سلسلہ درس کا آغاز غالباً آج سے لگ بھگ 10 سال قبل ہوا ہوگا۔ آغاز محترم ڈاکٹر صاحب نے کیا تھا۔ سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء اور سورہ مائدہ، گویا کہ پہلی منزل جس میں ایک مکی صورت اور 3 مدنی صورتیں موجود ہیں، 4 مدنی صورتیں، اس کی تکمیل محترم ڈاکٹر صاحب نے کی، اور اس کے بعد پھر ان کی علالت طبع کی وجہ سے یہ ذمہ داری میرے کاندھوں پر منتقل ہوئی، جس کے نتیجے میں پھر سورہ انعام، سورہ اعراف، یہ 2 صورتیں ہیں جو ایک بہت خوبصورت جوڑا ہے مکی صورتوں کا، اور اسی سے تکمیلی صورتیں ہیں 2 مدنی صورتیں، سورہ انفال اور سورہ توبہ۔ اس پر بھی گویا کہ مکی اور مدنی صورتوں کا ایک گروپ اس پر مبنی ہے اور اس کی تکمیل ہوئی، اور پھر دوسرا گروپ تھا کہ جس کا آغاز سورہ یونس سے ہوا۔ سورہ یونس سے لے کر سورہ مومنون تک یہ 14 مکی صورتیں ہیں، خاصی طویل صورتیں ہیں، لیکن یہ کہ ان تمام صورتوں کا تقریباً زمانہ نزول ایک ہی ہے، اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، اور مکی اور مدنی صورتوں کا گروپ اس طرح تکمیل پاتا ہے کہ یہ 14 مکی صورتیں اور صرف ایک مدنی صورت ہے، سورہ نور، اور اس گروپ کی گویا کہ 2 صورتیں ہیں کہ جن کا ہم نے مطالعہ مکمل کیا، سورہ یونس اور سورہ ہود۔ اب اس کے بعد سورہ یوسف ہے۔ اب آئیے قرآن حکیم میں 6 صورتیں ایسی ہیں کہ جن کے نام انبیاء اور رسول کے ناموں پر ہیں۔ یہ آغاز ہوا سورہ یونس سے، سورہ یونس، پھر سورہ ہود ہے، پھر سورہ یوسف ہے، یہ تو 3 تو گویا کہ یکے بعد دیگرے، پھر ایک صورت ان کے درمیان سورہ رعد آتی ہے، اور اس کے فوراً بعد سورہ ابراہیم ہے۔ گویا کہ 4 صورتیں وہ ہیں کہ جو سورہ یونس، سورہ ہود، اس کے بعد سورہ یوسف اور پھر سورہ ابراہیم، اور 2 اور صورتیں ہیں کہ جو نام جن کا گویا کہ انبیاء اور رسول کے صورت کے ناموں پر ہے، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد پھر سورہ نوح۔ تو یہ اصل میں یہ 6 صورتیں کہ جن کا آغاز انبیاء اور رسول کے ناموں سے ہوا۔ اگرچہ یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، 2 صورتیں اور بھی ہیں کہ جو اگرچہ انبیاء اور رسول کے ناموں سے موسوم تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال 2 شخصیتیں، ایک شخصیت کا تعلق خواتین سے ہے، سورہ مریم، مکمل صورت ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ خواتین میں جو بہت اونچا مقام حضرت مریم صدیقہ کا ہے علیہم السلام، ہم اس حوالے سے نہیں کہتے کہ وہ بہرحال انبیاء اور رسول میں سے نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال ان کا تذکرہ قرآن حکیم جس طرح کرتا ہے حضرت مسیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم، اور پھر یہ کہ ایک اور صورت ہے جس کا تعلق مردوں میں سے ایک شخصیت کے ساتھ ہے، سورہ لقمان۔ گویا کہ قرآن حکیم میں 114 صورتوں میں سے 8 صورتیں وہ ہیں کہ جو مختلف افراد، جن میں سے 6 انبیاء اور رسول، اور ان میں سے 2 صورتیں وہ ہیں کہ جن کا تعلق 2 شخصیات کے ساتھ ہے۔ سورہ یوسف کا معاملہ اس حوالے سے بھی بڑا یونیک ہے، اگرچہ سورہ نور
موجود ہے قرآن حکیم میں کل 2 رکوعوں پر مشتمل، لیکن اتنی تفصیل کے ساتھ انتہائی جسے آپ کہیے کہ مفصل انداز میں حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ۔ ابتدائی صرف 2 آیات ایسی ہیں کہ جن کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ تمہیدی ہیں، اور اس کے بعد پھر فوری ذکر جو حضرت یوسف علیہ السلام کا شروع ہوا تا آ کے آخری رکوع جو ہے وہ، اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن حکیم کی جو طویل صورتیں ہیں ان کا آغاز اور اختتام بہت ہی شاہانہ ہوتا ہے۔ یہاں آغاز میں تو صرف 3 آیات ہیں، لیکن یہ کہ اختتام پر پورا رکوع ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا گیا، اور قرآن حکیم کا جو فلسفہ ہے، اور پھر خاص طور پر رسول کی دعوت کے لیے جو الفاظ وہاں استعمال ہوئے، انشاءاللہ جب ہم اس کا تذکرہ کریں گے تو وہاں تفصیل سے بحث ہوگی۔ تو سورہ یوسف کا آخری رکوع بھی بہت اہم ہے، بہت جامع ہے۔ اب آئیے سورہ مبارکہ کے بارے میں کہ اس کا زمانہ نزول کیا ہے۔ اصل میں اس سورت کا بھی ہم مطالعہ شروع کریں گے تو یہ آپ حضرات اس بات تک خود بھی پہنچ جائیں گے کہ اب یہ وہ دور ہے کہ جب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یا تو جلا وطن کرنے کا فیصلہ کیا جا چکا ہے قریش مکہ کی طرف سے، یا اس سے بھی آگے بڑھ کر حضور کے قتل کا فیصلہ بھی ہو چکا۔ گویا کہ اب کوئی اور دقیقہ جو ہے ہمیں فروغ گزاشت نہیں کرنا، اب بہت ہو چکا جسے ہم مشتخاق سمجھے تھے، لیکن یہ کہ آج وہ ایک بہت ہی طوفانی اور بہت زور آور آندھی کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کی طرف سے جو پرسیکیوشن ہو سکتا تھا، جو تعذیب ہو سکتی تھی، جو تشدد اور سختی ہو سکتی تھی، ہر حربہ ان لوگوں نے جو ہے اس کو آزما لیا۔ لیکن جو بھی حضور پر ایمان لا چکے تھے، کوئی ایک مثال بھی ایسی نہیں تھی کہ واپس اپنے آبائی دین کی طرف پلٹا۔ اب گویا کہ ان کے لیے لمحہ فکریہ تھا کہ معلوم ہوتا ہے کہ اب ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو، جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا کہ اب یہ باتیں جو ہے گویا کہ ہمارے لیے قابل برداشت نہیں رہی۔ اب یا تو یہ کہ انہیں جو ہے جلا وطن کر دیا جائے، ہم متفقہ کوئی قرارداد ایسی جو ہے وہ طے کرے کہ جس میں تمام قبائل کے سردار جمع ہوں اور وہ طے کر لیں کہ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے اس جزیرہ نما عرب کو خیر بات کہتے ہیں، یا دوسری شکل ان کے لیے سہل ترین تھی، اور اس کے لیے انہوں نے پوری طرح پیش بندی بھی کر دی۔ تمام جو ہے نوجوان حاصل کر لیے گئے مختلف قبائل میں سے، اور یہ طے کر لیا گیا کہ ایک شب جو ہے ہم بلاخر شب خون ماریں گے، اور وہاں کھڑے ہوں گے جیسے حضور باہر نکلیں گے تو یک بارگی سب حملہ کر دیں، تاکہ پھر یہ نہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خون جو ہے کسی ایک قبیلے کے سر تھوپا جا سکے۔ یہ پلاننگ ہو چکی تھی۔ اب انہی حالات و واقعات میں گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا تقریباً آخری حصہ کہ جب کہ یہ صورت نازل ہو رہی ہے، اور یہاں بھی برادران یوسف علیہ السلام اگرچہ حضرت یعقوب کے بیٹے تھے، لیکن یہ کہ بہرحال ان کا جو کردار یہاں سامنے آتا ہے، اور پھر یہ کہ حضرت یعقوب کے بعد پھر یہ سلسلہ نبوت اور رسالت آگے منتقل ہوا تو حضرت یوسف تک ہوا، اور کسی ان کے بھائی کے حصے میں تو نہیں آیا۔ لیکن ان کی طرف سے جو معاملہ ہوا کہ انہوں نے بھی پوری پلاننگ کر لی، ان کے ہاں بھی یہ بات جو ہے ایک تجویز کے درجے میں آ گئی کہ ان کو جلا وطن کر دینا چاہیے، اور پھر یہ کہ جس بات کے اوپر ان کا اتفاق ہو گیا، ایک نے تو یہ بھی کیا کہ بعض بھائیوں نے یہ تجویز بھی پیش کی کہ ان کو قتل کر دینا چاہیے تاکہ نہ رہے باس اور نہ بجے بانسری، اور پھر یہ کہ ہمارے والد جو ہیں وہ گویا کہ ان کی تمام محبتوں کا اور وہ فوکس ہے حضرت یوسف علیہ السلام، تو یہ ان کے حاسدانہ جذبات تھے کہ جو اس درجے ان کے اندر در آئے تھے کہ بالآخر انہوں نے طے کر لیا کہ انہیں کسی اندھے کنویں کے اندر پھینک دینا چاہیے۔ تو بالکل گویا کہ منطبق ہو گئے وہی حالات و واقعات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہاں طے کیا جا رہا ہے، جلا وطن کر دیا جائے، ان کو قتل کر دیا جائے، کسی طرح ان سے چھٹکارا حاصل کیا جائے، اس لیے کہ وہ کھلی آنکھوں دیکھ رہے تھے کہ ہمارے نوجوانوں کی ایک کثیر تعداد جو ہے محمد کے پیچھے ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ جو شخص بھی حضور پر ایمان لے آیا اور اس کے بعد اس کی واپسی کا کوئی جو ہے وہ نہ کوئی معاملہ ایسی مثال سامنے آئی ہے، نہ کسی کی توقع کی جا سکتی ہے۔ تو اس پس منظر کے اندر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے، جس میں گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وہ حکمت بھی واشگاف کر دی کہ بظاہر ان لوگوں کی جو تدبیریں تھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے کسی طرح نجات حاصل کریں، اللہ تعالیٰ نے اسی کو کتنا بڑا ذریعہ بنا دیا کہ پھر یہی حضرت یوسف ہیں کہ جو 80 برس جو ہے حکمران رہے ہیں مصر کی سرزمین پر۔ تو گویا کہ یہ بات بعید از قیاس نہ سمجھو کہ اب یہ قریش مکہ جس قسم کی بھی اپنی منصوبہ بندیاں کر رہے ہیں، جو پلاننگ کر رہے ہیں حضور کے بارے میں، وہ دن زیادہ دور نہیں ہے کہ جب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے واپس اسی بستی میں فاتح کی حیثیت سے لوٹیں گے۔ پھر اس سورہ مبارکہ کا مقصد نزول کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس سے پہلے میں نے عرض بھی کیا تھا کسی موقع پر
بلکہ غالباً مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک مرتبہ سورہ کہف کا یہاں بڑا تفصیلی بیان ہوا تھا. محترم ڈاکٹر صاحب کی تقریباً کوئی 3 مہینے کے لیے قرآن آڈیٹوریم کے درس سے رخصت تھی کہ امریکہ گئے ہوئے تھے، تو ان کی غیر موجودگی میں سورہ کہف کا درس دیا تھا. اس موقع میں بڑی تفصیل سے یہ بات سامنے آئی تھی، جو حضرات ممکن ہے اس میں بھی موجود ہوں، کہ قریش مکہ نے یہود کے سکھلانے پر حضور سے 3 سوال کیے. اور اصل میں چاہتے کیا تھے؟ یہود یہ چاہتے تھے کہ اگر ان سوالوں کے جواب وہی مل جائیں کہ جو ہماری تورات، بائبل یا تالمود میں موجود ہے، تو گویا کہ ہمارے لیے اگرچہ خوب اچھی طرح پہچانتے تھے حضور کو کہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور انہی کی گویا کہ آمد کے منتظر تھے یہ لوگ، لیکن یہ کہ بہرحال انہوں نے قریش مکہ کو یہ پٹی پڑھائی کہ محمد سے جا کر یہ 3 سوال پوچھو، اور ان تینوں کے جوابات سورہ کہف اور سورہ بنی اسرائیل بھی موجود ہیں. ایک سوال تو وہ تھا کہ روح کی حقیقت کیا ہے، یسألونک عن الروح. حضور کی زبانی کے الفاظ دیا گیا قل الروح من امر ربی، اے نبی ان سے کہہ دیجئے روح جو ہے میرے رب کا حکم ہے، میرے رب کا امر ہے. اس کا جواب تو گویا کہ سورہ بنی اسرائیل میں آ گیا. 2 اور سوالات تھے، اصحاب کہف کون تھے، ان کے واقعات کیا ہیں، اس لیے کہ بہرحال بائبل کے اندر تو اس کا ذکر موجود تھا، اور پھر یہ کہ بہرحال وہ لوگ جانتے تھے اگرچہ قریش مکہ ان سے بالکل واقف نہیں تھے. اور دوسرے ذوالقرنین کے بارے میں، یسألونک عن ذی القرنین. اب ان 2 سوالوں کے بڑے تفصیلی جوابات جو ہیں سورہ کہف میں دیے گئے. لیکن اس موقع پر سیرت کا وہ واقعہ بھی ہے کہ جب انہوں نے آ کر حضور سے 3 سوال کیے تو حضور نے معمول کے مطابق کہ جبرائیل میرے پاس آئیں گے، روزانہ ان کا جو ہے وہ آنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی مجھ تک پہنچاتے ہیں، تو میں جبرائیل علیہ السلام سے اس کے بارے میں پوچھ لوں گا اور مجھے جواب دے دیں گے. لہٰذا حضور نے کہہ دیا کہ میں کل تمہیں ان 3 سوالوں کے جوابات دے دوں گا. لیکن یہ کہ اس موقع پر پھر وہ آیت بھی نازل ہو گئی سورہ کہف کے اندر، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا إِن يَشَاءَ اللَّهُ. جیسا کہ ہوتا ہے بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، اس موقع پر یہ معاملہ رہ گیا کہ انشاءاللہ کے الفاظ حضور نے استعمال نہیں کیے. لہذا اس پر گویا کہ سورہ کہف میں یہ آیت نازل ہو گئی کہ کبھی ایسا نہ ہو کہ آئندہ آپ کسی بارے میں یہ کہیں کہ کل میں یہ کام کروں گا، الا ان شاء اللہ، مگر انشاءاللہ کی قید کے ساتھ. تو اس کے بعد پھر کئی دن گزر گئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نہیں آئے، اور ان جن لوگوں نے سوال کیا تھا جو وفد کی شکل میں حضور کے پاس آئے تھے، انہوں نے تالیاں پیٹنا شروع کر دی، بڑا ٹھٹھا اور مذاق کرنا شروع کر دیا کہ معلوم ہوتا ہے کہ محمد کے جو ساتھی تھے جن سے پوچھا کرتے تھے، یا محمد کا جو آصیب تھا، یہ الفاظ ان کے تھے، یا جن تھا جن سے کچھ تعلیمات حاصل کیا کرتے تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ شاید محمد سے ناراض ہو گیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. وہ 3 سوالات وہ تھے. لیکن ایک اور سوال جو حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے کے ضمن میں تمام تفاسیر میں موجود ہے کہ یہود ہی کے سکھلانے پر مکہ کے لوگوں نے حضور سے سوال کیا تھا، اور سوال حضرت یوسف کے بارے میں نہیں تھا. سوال یہ تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو کہ ارض فلسطین کے رہنے والے تھے، اور ظاہر ہے کہ ان کے بیٹے 12 بیٹے تھے، بنی اسرائیل کے قبائل انہی سے چلے، تو حضرت یعقوب اور بنی اسرائیل، یہ بنی اسرائیل جو ہیں کہاں ارض فلسطین اور کہاں اوپر نارتھ میں چلے جائیں تو بلکہ نیچے اتر آئے ارض فلسطین تو اوپر نارتھ میں ہے، نیچے اتر آئیں تو کہاں مصر کا شہر. تو اتنا دور دراز کا فاصلہ طے کر کے یہ بنی اسرائیل جو فلسطین کے رہنے والے تھے مصر میں کیوں آباد ہو گئے؟ اب یہ سوال ایسا تھا کہ جس کے لیے گویا کہ ضرورت اس بات کی متقاضی تھی کہ جب تک مفصل ایک جواب نہ دیا جائے اور ان سیرت کے ان بابوں کے اوپر سے جو ہے پردہ نہ اٹھایا جائے، جو حضرت یوسف علیہ السلام کی ان واقعات کے ذیل میں ہمارے بالکل سامنے آ جائیں گے. تو روایات میں ہے کہ جب ان لوگوں نے سوال کیا ہے اور وہ حضور کے پاس وہ لوگ پہنچے ہیں، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا یہود کے سکھانے پر یہ سوال کیا گیا، تو اسی موقع پر یہ مکمل صورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر جاری ہو گئی. گویا کہ اس کا شان نزول جو ہے، اور عین وہ وقت جب کہ انہوں نے سوال کیا تھا، اور حضور نے سورہ یوسف کے گویا کہ 12 رکوع ہیں جو مسلسل ایک ہی وحی حضور پر نازل ہوئی، اور آپ نے ان لوگوں کا جواب دے دیا. اب یہ بات ان لوگوں کے لیے گویا کہ آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی تھی کہ ہم نے تو ایک چھوٹا سا سوال کیا تھا اس کے جواب میں، اور جب یہ بات یہود تک پہنچی تو ظاہر ہے یہ الگ بات ہے کہ ان کے دلوں کے اندر اور ان کے قلوب اذہان کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اور آپ کے ساتھ جو حسد اور جو رقابت پیدا ہو چکی تھی وہ اس درجے کی تھی کہ وہ واپس نہیں پلٹے. لیکن یہ کہ وہ مبہوت ہو کر رہ گئے کہ ہم نے جو سوال کیا تھا اس کا اتنا تفصیلی جواب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ میں نے عرض کیا 12 رکوع ہیں اور تقریباً یہ پونے پارے سے زائد حجم ہے، اور یک بارگی ایک ہی خطبے کی صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے، اور آپ نے اسی محفل میں گویا کہ ان کے سوال کا وہ تشفی بخش جواب ان کے سامنے رکھ دیا. اس سے گویا کہ یہ بات ثابت ہو گئی
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت برحق ہے، اس لیے کہ حضور نے تو اور کسی سے کوئی ذریعہ تعلیم حضور کا تو تھا نہیں، اگرچہ ان لوگوں کی طرف سے یہ اعتراضات کیے گئے تھے کہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی عجمی کوئی عالم ہے بہت بڑا کہ جس سے جا کر جو ہے حضور کچھ چیزیں حاصل کر لیتے ہیں، اور پھر یہ کہہ کر کہ یہ اللہ کی وحی مجھ پر نازل ہوئی ہے، ہم لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ ان کے الفاظ ہیں۔ کسی درجے میں یہ جو ہے الزام حضور پر لگایا گیا، لیکن یہ کہ کوئی اور ذریعہ تعلیم، کوئی اور ذریعہ علم سوائے وحی کے حضور کے پاس نہیں تھا، اور اس سوال کے جواب میں اتنا تفصیلی جواب جو ہے گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی حقانیت کا اس سے بڑھ کر اور ثبوت کوئی نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ کہ اسی سورہ مبارکہ میں یہ بات بھی لوگوں کے سامنے آ گئی، کسی بھی ذہین انسان کے لیے، یا جو کم سے کم یہ کہ جسے آپ کسی عقل و فہم جو ہے اس کی مبادیات کہتے ہیں، جب یہ سورہ مبارکہ حضور نے تلاوت کی تو انہیں محسوس ہو گیا کہ بالکل وہی معاملہ کہ جس حد تک ہم پہنچ چکے ہیں، ہم نے محمد کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یا تو ان کو قتل کر دیا جائے گا یا جلا وطن کر دیا جائے، تو اس پورے واقعے کے اندر گویا کہ انہیں ایک تصویر دکھا دی گئی، اور اس میں بالآخر حضرت یوسف علیہ السلام کا بہت عروج بھی ہے، اور پھر وہ حکمران رہے ہیں۔ اگرچہ وہ تالمود کی روایت ہے، بائبل کی روایت ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے تقریباً 80 برس حکومت کی ہے، 110 برس کی عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال ہوا، اور جب آپ پہنچے ہیں مصر، جبکہ ان کے بھائیوں نے انہیں جو ہے وہ کنویں میں ڈال دیا تھا، تو 16 یا 17 برس کی آپ کی عمر تھی، پھر تقریباً 9-10 برس حضرت یوسف علیہ السلام کے اس جیل کے اندر گزرے ہیں، اور 30 سال کی عمر حضرت یوسف کی تھی جبکہ آپ کو وہ حکمرانی ملی ہے، جبکہ آپ وہ عزیز مصر کے عہدے کے اوپر جو ہے آپ گویا کہ فائز ہوئے ہیں، اور اس کے بعد پھر 80 برس مزید، گویا کہ 80 جمع 30، 110 برس کی عمر ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ یہ روایات اگرچہ کسی احادیث میں تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ بائبل کی روایات ہیں، اور اگر قرآن حکیم یا احادیث میں ان اور بائبل کی ان باتوں کے اندر کوئی ٹکراؤ نہ ہو تو ان کو لینے کے اندر کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ پھر یہ بات ثابت ہو گئی، یہودی جو تھے وہ کس دین کے پیروکار تھے؟ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم اپنے آباء و اجداد حضرت یعقوب، حضرت اسحاق، حضرت ابراہیم کے دین پر ہیں، ان کے مذہب پر ہیں، اور اس سورہ مبارکہ کے اندر جو اسلوب اختیار کیا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی جو خطبہ جیل ہے، جو آپ نے زندہ کے اندر جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اس میں ذکر کیا کہ میں بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہوں، جس سلسلے میں گویا کہ میرے والد ہیں حضرت یعقوب ہیں، ان کے والد حضرت اسحاق ہیں، ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ تو گویا کہ یہ بات بھی پایا ثبوت کو پہنچ گئی کہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا جو دین تھا وہی دین ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس لیے کہ اس سورہ مبارکہ کو سننے کے بعد یا اس کا مطالعہ کرنے کے بعد یا اس کے اوپر سے گزر جانے کے بعد اس حقیقت تک رسائی حاصل کرنا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں وہ الفاظ بھی آ جائیں گے جو گویا کہ سیرت مطہرہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، جبکہ آپ فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوئے ہیں اور تمام مجرم کھڑے ہوئے تھے جو حضور کے جان کے در پہ تھے اور گردنیں جھکائے کھڑے تھے، اس موقع پر حضور نے کیا کہا تھا؟ آج میں تم سے وہی الفاظ کہہ رہا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہے تھے، لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، آج تمہارے اوپر کوئی بات پوچھ نہیں ہے، تم اگرچہ میرے خون کے پیاسے تھے لیکن یہ کہ آج اختیار میرے پاس ہے، اور ایسی جماعت موجود ہے کہ جو تمہاری تکہ بوٹی کر سکتی ہے۔ یہ اگرچہ حضور کے الفاظ نہیں ہے لیکن یہ کہ مفہوم تو موجود ہے۔ جو مجرم وہاں موجود تھے وہ حضور سے گویا کہ اگرچہ کریم ابن کریم تو ہیں، آپ انتہائی کریم ہیں، انتہائی شفیق ہیں، انتہائی رحم فرمانے والے، انتہائی نرم دل ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال آپ کی نگاہوں سے وہ بات تو اوجھل نہیں ہو سکتی کہ جب وہ ہجرت کا سفر تھا اور کس طرح آپ 3 دن جو ہے وہ غار ثور میں پوشیدہ رہے تھے، اور اس کے بعد کتنا طویل سفر آپ نے کیا ہے، اور سراقہ ابن مالک جو ہے وہ تعاقب کرتا ہوا حضور کے پیچھے روانہ ہوئے، تمام واقعات جو ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں تو موجود تھے۔ لیکن حضور نے کیا کہا تھا اس موقع پر؟ آج میں تم سے وہی الفاظ کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہے تھے، لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی بات پرس نہیں ہے، تمہارے سے کوئی جواب دہی نہیں ہے، کوئی تمہارے اوپر بدلہ نہیں ہے۔ تاریخی اعتبار سے بھی یہ نوٹ کر لیجئے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو مسکن تھا وہ فلسطین کا ایک علاقہ ہبرون، آج بھی موجود ہے، ہبرون وہ آپ کا مسکن تھا، اور گویا کہ ہبرون ہی وہ جگہ ہے جہاں حضرت اسحاق، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو گویا کہ آباء و اجداد میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کے وہ بھی یہی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی شخصیت تقریباً 1900 قبل مسیح کی ہے، گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت جب ہوئی، جہاں سے یہ سال عیسوی شروع ہوا، اس سے تقریباً 2000 برس قبل، 2000 میں سے 1905 جو ہے قبل مسیح،
یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا دور شمار ہوتا ہے، گویا کہ یہ آپ کی تاریخی پیدائش ہوگی تاریخی اعتبار سے۔ یہ الگ بات ہے کہ سوال پیدا ہوتا ہے یہ تاریخی باتیں ہمیں کہاں سے ملی؟ بہرحال بائبل ہے، تالمود ہے، اور اسی طرح اناجیل ہیں جن کے مطالعے سے یہ باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اس وقت مصر میں جب کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، اب ظاہر ہے کہ یہاں ساتھ ہی ملحق تذکرہ جو ہے مصر کا بھی ہونا چاہیے کہ مصر میں اس وقت ان بادشاہوں کی حکومت تھی جنہیں ہم چرواہے بادشاہ کہتے ہیں، بائبل میں ان کا ذکر یہی ہے، ہکسوس کنگز۔ یہ اصل میں اصلاً تو عرب تھے، عرب کے رہنے والے تھے، لیکن یہ کہ یہ آ کر ان کے قافلے جو ہے آباد ہو گئے تھے مصر میں، اور یہ زمانہ ہے تقریباً حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت سے 2200 برس قبل کا، گویا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی ولادت سے 300 برس قبل یہ ہکسوس کنگ کی حکومت جو ہے وہاں قائم ہو چکی تھی، اور انہی کی حکومت کا دور تھا جب کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں اس قافلے میں شامل ہو کر جنہوں پھر بھیج دیا گیا اور بالآخر مصر پہنچ گئے۔ جس قافلے نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکالا تھا اس کے بارے میں بھی بائبل کے اندر موجود ہے کہ وہ شرق اردن سے قافلہ آ رہا تھا کہ جو مصر جا رہا تھا۔ وہ کہیں بیابان میں سے گزرے ہیں، وہاں کوئی کنواں انہیں نظر آیا ہے، پانی کی غرض سے جو ہے انہوں نے اپنا ڈول اس میں ڈالا۔ بڑی تفصیل سے یہ حالات و واقعات ہم قرآن کے الفاظ میں جو ہے عربی مبین میں ابھی آپ کے سامنے بھی آ جائیں گے، ابھی تو نہیں لیکن ایک اس میں کچھ عرصہ لگے گا، اس لیے کہ بہرحال جو بھی یہاں درس کی نوعیت ہے وہ صرف ایک تذکیری نوعیت کی نہیں ہے، بلکہ یہ کہ کسی نہ کسی درجے میں تاریخی اور جغرافیائی جو حالات ہیں وہ بھی میں سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو مصر پر اس وقت ہکسوس کنگز کی حکومت تھی، اور خاص طور پر نبی حضرت یوسف علیہ السلام جب وہاں پہنچے ہیں تو جو عزیز مصر تھا، جو وہاں کسی بہت بڑے عہدے پر فائز تھا، جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا اور اپنے گھر لے آئے تھے، اور اس کے بعد پھر ان کی بیوی کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ بھی آیات کے اندر آ جائے گا۔ یہ چند باتیں وہ ہیں کہ جو تاریخی طور پر اور تاریخی حقائق کے ذیل میں ہیں۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور یہاں بھی بائبل ہی ہماری ممید و معاون ہے، اور یہ بیٹے جو ہے 4 بیویوں سے تھے۔ اگرچہ بائبل میں ان 12 کے 12 کے نام بھی موجود ہیں، بلکہ میں خاص طور پر چند کے نام نوٹ کر کے لایا تھا، جس میں سے ایک روبیل کے نام سے تھے، ایک شمعون تھے، ایک لاوا تھے، ایک یہودا تھے، ایک یشجر کے نام سے تھے، ایک جاد تھے، اور اسی طرح ایک دان کے نام سے تھے، اور انہی میں بنیامین بھی تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے۔ گویا کہ حضرت یوسف اور حضرت بنیامین کے علاوہ جو 10 اور بھائی ہیں وہ 3 مختلف بیویوں سے تھے، اور ایک بیوی جو تھی ان کا نام جو ہے بائبل میں موجود ہے وہ میں لکھ نہیں سکا، لیکن یہ کہ ان کے بطن سے حضرت بنیامین اور حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ بنیامین حضرت یوسف سے تقریباً 5-6 برس چھوٹے تھے، لیکن ایسا ہوا کہ بنیامین کی جب ولادت ہوئی ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین ان دونوں کی جو والدہ تھی ان کا انتقال ہو گیا۔ تو نتیجتاً یہ بھی ایک وہ فیکٹر بنا ہے جس کی بنیاد پر حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بقیہ بھائی تھے وہ شدید حسد کرنے لگے، اس لیے کہ حضرت یعقوب کو اپنے اس بیٹے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ خصوصی محبت ہو گئی تھی، اور اس کے لیے بھی چند باتیں جو ہے خاص طور پر نوٹ کر لیجئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو مجھ سے یہ خاص طور پر جو حضرت یعقوب کی جو محبت تھی، تو سب سے پہلے تو یہ کہ چھوٹے تھے، اور چھوٹے ہونے کے ناطے جس شخص کے بھی کئی بیٹے ہوں تو خاص طور پر جو سب سے چھوٹا بیٹا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک خصوصی التفات ہوتا ہے۔ اگرچہ بڑا بیٹا ہونے کے بعد اور اس کے بعد یکے بعد دیگرے اور کئی بیٹے آئے تو ان کے حقوق جو ہے کسی اعتبار سے شاید کچھ تلف ہوتے بھی ہوں، لیکن یہ کہ بالآخر جو سب سے چھوٹا بیٹا ہے اس کے اوپر جو عنایات بھی ہیں، جو حضرات کو بھی تجربہ ہے اس سے بھی یقیناً ہو گزرے ہوں گے۔ تو یہ ایک فیکٹر ہے کہ حضرت یوسف چونکہ تمام بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے، لہٰذا ان کی محبت و جو بھی آپ کے ساتھ ایک تعلق تھا اس کی بنیاد یہ بھی تھی۔ دوسرے یہ کہ والدہ چونکہ بالکل بچپن ہی میں فوت ہو گئی، حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر اس وقت 5 برس تھی، اور جبکہ بقیہ جو ہیں بھائی ممکن ہے ان کی والدائیں موجود بھی ہیں، اور پھر یہ کہ حضرت یوسف کی یہ والدہ کی گویا کہ ممتا سے، اس محبت سے محروم ہو جانا بھی ایک سبب بنا کہ گویا کہ اب وہ جو ایک ریفلیکشن ہوتی ہے محبت کی وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں اپنے اس بیٹے کے لیے بھی پیدا ہو گئی۔ تیسرے کہ انتہائی خوبصورت تھے، اور یہ بھی بہرحال تجربے کی بات ہے کہ اپنی اولاد میں سے بھی جو کوئی بہت زیادہ خوبصورت بھی ہے اور ساتھ ہی فرض کیجئے کہ خوب سیرت بھی ہے، یہ دونوں اوصاف حضرت یوسف علیہ السلام نے بدرجہ تب موجود تھے کہ انتہائی خوبصورت بھی اور عادات کے اعتبار سے بھی، جو انسان کے اندر جبلتیں ہوتی ہیں، جو بھی فطری چیزیں ہوتی ہیں، جو سعادتیں ہوتی ہیں، یہ تمام چیزیں گویا کہ مرقع تھے حضرت یوسف علیہ السلام، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انتہائی ذہین بھی اور انتہائی معاملہ فہم بھی۔ تو یہ 4 فیکٹرز بنتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر حضرت یعقوب کے اگرچہ بقیہ 11 بیٹے بھی انہی کی اولاد تھی، یہ بقیہ گویا کہ اس حوالے سے سوتیلے بھائی بن گئے، لیکن یہ کہ والد تو سب کے ایک ہی تھے،
3 والداؤں سے 10 بیٹے تھے اور ایک والدہ سے یہ 2 بیٹے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت بنیامین علیہ السلام۔ تو یہ 4 فیکٹرز بنے کہ جس کی بنیاد پر حضرت یعقوب کی محبت کا مرکز بنے حضرت یوسف علیہ السلام۔ پھر ان کے اندر خاص طور پر وہ گویا کہ وہ اوصاف بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ اس خانوادہ نبوت میں اب آگے جو کڑی چلنی چاہیے، گویا کہ بقیہ بیٹے شاید اس کے حامل نظر نہیں آ رہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر وہ اوصاف اور وہ سعادت، وہ نجابت اور وہ اندر جو ہے جسے آپ لطائف کہتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام نے محسوس کیے ہوں گے، جس کی بنیاد پر مزید محبت ہو گئی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ شدید حسد پیدا ہو گیا ان کے 10 بھائیوں میں، اپنے ان 2 کے حضرت یوسف، حضرت بنیامین۔ اگرچہ حضرت بنیامین کے لیے انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ وہ اٹیمپٹ نہیں کیا کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے کیا تھا، لیکن یہ کہ بہرحال جسے آپ کہیے کہ نزلہ جو گرا ہے اور جس کے نتیجے میں انہوں نے بڑی پلاننگ کی ہے، پورے جو ہے وہ حالات و واقعات اپنے ذہن میں تیار کیے، پھر مشاورت ہوئی ہے، اس میں ایک انتہا کی رائے یہ بھی آگے ایک بھائی کی طرف سے کہ سب سے بہتر تو یہ کہ ان کو قتل کر دیا جائے، ایک نے یہ کہا کہ نہیں، ان کو جو ہے کہیں ہم دور جا کر کہیں ویرانے میں چھوڑ آئیں، کوئی قافلہ ان کو لے جائے گا، اور پھر کسی نے کہا کہ کسی اندھے کنویں کے اندر پھینک دیں، اور تمام چیزیں جو ہیں بہرحال وہ آیات کے اندر جب ہم پڑھیں گے تو یہ باتیں بھی ہمارے سامنے آ جائیں گی۔ لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ شدید ترین حسد جو ہے ان کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف پیدا ہو گیا، اور اسی دوران میں وہ واقعہ بھی ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام، اور ظاہر ہے کہ اس وقت ان کی عمر جو ہے کوئی 15-16 برس سے زائد نہیں تھی، کہ خواب میں انہوں نے یہ دیکھا انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ اپنے والد کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرت یعقوب کے سامنے اور کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ 11 ستارے جو ہیں 11 کوکبا والشمس والقمر، اور پھر یہ کہ ساتھ ہی سورج اور چاند جو ہے یہ ساری چیزیں 11 ستارے اور چاند اور سورج گویا کہ کل ملا کر کتنے ہو گئے 13، یہ سب میرے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ خواب سنا تو فوراً وہ گویا کہ یہ بات وہ پایہ ثبوت کو پہنچ گئی جو انہیں تھا معاملہ، کہ اب یہ خانوادہ نبوت جو ہے اب وہ آگے منتقل ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گویا کہ اس خلعت کو پہنانے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو چن لیا ہے۔ لیکن یہ کہ وہ خوب اچھی طرح باخبر بھی تھے کہ یہ خبر اگر ان کے بھائیوں تک پہنچ گئی تو جو پہلے ہی حسد کے اندر جلے بھنے ہوئے ہیں اور مختلف تدابیر کے اندر جو ہے اس کے اندر جو ہے کوئی دقیقہ وہ فروغ گزاشت نہیں کرتے، اگر یہ بات ان تک پہنچ گئی تو کہیں وہ کوئی انتہائی قدم نہ اٹھا لیں۔ لہذا حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب نے منع کر دیا کہ دیکھو اس بات سے اپنے بھائیوں کو باخبر نہ کرنا۔ اگرچہ حضرت بنیامین جو تھے وہ حضرت یوسف کے بھائی اس معنی میں اسی والدہ سے تھے جن کا انتقال ہو گیا تھا بچپن میں، لیکن یہ کہ حضرت یعقوب نے انہیں بھی منع کر دیا کہ یہ بھی ابھی چھوٹا ہے، اس کو بھی نہ بتانا، اس لیے کہ کیا جب کہ یہ کہیں باتوں باتوں میں اپنے بقیہ بھائیوں کو بتا دے اور وہ تمہارے کے خلاف جو ہے کوئی آخری انتہائی اقدام تک جو ہے وہ معاملہ وہاں تک نہ پہنچ جائے۔ اب یہاں تک جو باتیں میں نے آپ کو بتا دی، اس میں صرف ایک بات اور نوٹ کر لیجئے کہ بائبل اور تالمود یہ 2 کتابیں، ممکن ہے آپ حضرات نے نام سنا ہوگا، یہ دونوں ہی وہ ہیں جن کو یہودی اون کرتے ہیں۔ بائبل کے اندر تو گویا کہ انجیل بھی موجود ہے، تورات بھی موجود ہے اور اس کے مختلف ورشنز ہیں، لیکن تالمود وہ کتاب ہے کہ جو صرف یہودیوں کے پاس ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے وہ جو شریعت کے احکامات تھے اور بہت سی ایسی چیزیں، مثلا یہ کہ سود کی حرمت کا ذکر تالمود میں آج بھی موجود ہے، لیکن اس کی تعویل انہوں نے کیا کی؟ انہوں نے کہا کہ ہم یہودی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سودی لین دین نہیں کریں گے، اللہ نے منع کر دیا، لیکن اس کی تعویل کیا کر دی؟ لیکن یہودیوں کے علاوہ جو بھی غیر یہودی ہے اس کے ساتھ ہم سودی لین دین کریں گے۔ اب یہ اس اعتبار سے گویا کہ اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کو انہوں نے مسخ بھی کر دیا اور اس کے اندر ایک تعویل کر لی۔ تو تالمود وہ کتاب ہے کہ جو اکثر و بیشتر، اور خاص طور پر میں یہاں ذکر کرنا چاہوں گا کہ میں نے خود تو ان چیزوں کا مطالعہ نہیں کیا، لیکن مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اگر سورہ یوسف کا جو ہے اس کے اندر آپ ان کی تفسیر تفہیم القرآن کا مطالعہ کریں گے تو اکثر و بیشتر باتیں جو ابھی میں نے آپ کے گوش گزار کی ہیں بائبل اور تالمود کے حوالے سے انہوں نے اپنی تفسیر میں نقل کی ہے، اور گویا کہ میرا منبع علم جو ہے اس حوالے سے جو باتیں آپ تک پہنچا رہا ہوں وہ اصلاً اسی تفہیم القرآن سے ماخوذ ہے۔ تو اس کے اندر یہ موجود ہے۔ اب یہ گویا کہ خاص طور پر نوٹ کیجئے، بائبل میں ایسی مخرب اخلاق قسم کے واقعات موجود ہیں جو منسوب کیے گئے انبیاء اور رسول کی طرف۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں وہ الفاظ ہیں جو انسان زبان پر لانا گوار نہیں کرتا، حضرت داؤد کے بارے میں، حضرت سلیمان کے بارے میں، اور وہ اصل میں انہوں نے خوب، جسے آپ کہیے کہ وہ دیوانہ بکار خیش ہوشیار، ان کا اپنی جو اخلاقی گراوٹ اور پستی جس حد تک پہنچ چکی ہے، وہ خود یہ شو کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے تو جو انبیاء کرام تھے ان کا کردار یہ تھا،
ان کی گویا کہ جو بھی ہے اس سے کوئی بھی جو ہے محفوظ نہیں رہی تھی کوئی خاتون. تو ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم تو انہی نقش پا کی پیروی کر رہے ہیں جو ہماری کتابوں میں موجود ہے. یہ گویا کہ خوب ذہانت کے ساتھ اور اپنے اس کھوٹے کردار اور اخلاقی دیوالیے کو بطور دلیل پیش کرنے کے لیے بائبل اور تالمود کے اندر وہ روایات شامل کی گئی ہیں کہ جو اس درجے نجس ہیں، اس درجے شرمناک ہیں کہ ان کا تذکرہ کرتے ہوئے انسان جو ہے اس کو گوارا نہیں کرتا. اب یہاں بھی نوٹ کیجئے کہ بائبل کے اندر یہ موجود ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کے اندر اصل میں یوسف کے خلاف جو حسد پیدا ہوا تھا، یہ جو مخالفت ہوئی تھی وہ اس لیے ہوئی تھی. واقعے کو مانتے ہیں، یہ تمام چیزیں موجود ہیں کہ بائبل تالمود کے اندر کہ حضرت یوسف کے ساتھ یہ کچھ ہوا، کنویں میں پھینکا گیا، پھر خرید لیا گیا. اور اس موقع پر بھی مختلف تالمود کی روایات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، بائبل کی روایات. لیکن یہ کہ یہاں انہوں نے کیا کہا کہ اصل میں یوسف جو ہیں وہ ماں باپ کے بہت ہی، ماں والدہ کے تو شاید اس وقت تک انتقال ہو چکا ہوگا، لیکن یہ کہ ماں باپ کے بہت ہی سر چڑھے ہو گئے تھے. اور جسے آپ سمجھیے کہ لاڈ کے ذریعے کوئی بچہ جو ہے بہت ہی انتہائی بدتمیز ہو جائے، یہ اس درجے کو پہنچ چکے تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ اپنے ان بڑے بھائیوں کے لیے جو ہے وہ والد کے دل کے اندر مختلف غلط باتیں جو ہے وہ ٹھوستے رہتے تھے، چغلیاں کھاتے تھے، غیبتیں کرتے تھے. اس وجہ سے بھائیوں کے اندر وہ انتقام پیدا ہوا. اب یہاں بھی دیکھیے وہی اخلاقی گراوٹ جو ہے اس سے یہ کسی درجے میں تہی دامن ہونے کو تیار نہیں ہے، لیکن اسے منسوب کر دیا کہ یہ معاملہ جو ہے اصل میں کوئی اور بات نہیں تھی بلکہ یہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ الگ بات ہے کہ آگے جو ان کا سلسلہ نبوت اور رسالت چل رہا ہے وہ وہیں سے چل رہا ہے، لیکن اپنے اس نبی کی طرف یہ بات منسوب کر دی کہ اصل میں وہ تو جو نک چڑھے ہو گئے تھے، معاذ اللہ. اور پھر یہ کہ وہ اصل میں اپنے بڑے بھائیوں کے بارے میں بڑی بری باتیں والد سے کیا کرتے تھے. بالآخر تنگ آ کر بھائیوں نے پھر وہ فیصلہ کیا کہ ان کو جو ہے اندھے کنویں کے اندر پھینک دیا جائے تاکہ ہمیں اس کے اس شرر سے اور اس جو بھی ضرر ہے اس سے ہمیں نجات مل جائے. اب آئیے کہ سورہ مبارکہ کا ہم مطالعہ شروع کرتے ہیں. یہ تو وہ باتیں تھیں کہ جو میں نے جسے آپ کا یہ بنیادی نوعیت کی، جو حضرات بھی آج موجود ہیں، تو گویا کہ ان باتوں اگر آپ اپنے ذہن کے اندر موجود رکھیں گے، تازہ رکھیں گے، تو انشاءاللہ ان آیات کا جو ہم مطالعہ کریں گے تو اس میں ہمیں کوئی زیادہ دقت پیش نہیں آئے گی، بلکہ یہ کہ تیزی سے ان آیات کے اوپر سے ہم گزر سکیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را. یہ اگرچہ آیت مکمل نہیں ہے، مصحف کے اندر الف لام را کے بعد قاف فے کے الفاظ ہیں، گویا کہ یہ یہاں وقفہ لیجئے. تلک آیات الکتاب المبین. یہ آیات ہیں اس کتاب کی جو انتہائی واضح ہے. انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. اب اس آیہ مبارکہ پر بھی قرآن حکیم تفاسیر کے اندر بہت بات کی گئی ہے، اور اس حوالے سے بہت ویلڈ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری کلام کے لیے اس زبان کو منتخب کیا کہ جو اولاً تو جس علاقے میں قرآن نازل کیا گیا ان علاقے کے رہنے والوں کی اپنی زبان تھی. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اس سے پہلے اگر بائبل نازل ہوئی تو عبرانی میں تھی، اس لیے کہ وہاں جو لوگ تھے جن کے مابین جو ہے، جن کے دوران، جن کے موجودگی میں بائبل جو ہے نازل ہوئی ہے، وہ عبرانی زبان بولتے تھے. تو یہ قرآن حکیم عربی مبین میں نازل ہوا. اور یہ نوٹ کیجئے کہ 1400 برس یا 1400 ساڑھے 1400 برس پہلے کی زبان آج بھی اسی طرح تر و تازہ ہے جیسا کہ آج سے 1400 ساڑھے 1400 برس پہلے تھی. گویا کہ عربی زبان وہ ہے کہ جسے ایک یہ دوام دیا ہے قرآن حکیم نے، ورنہ یہ کہ آج عبرانی نام کی کوئی شے موجود نہیں، بلکہ آپ کسی اور زبان کو لے لیجئے، خواہ ہماری اپنی اردو زبان ہو، اس کے اندر اتنا کچھ فرق و تفاوت پیدا ہو جاتا ہے زمانے کے گزرنے کے بعد کہ آج سے 50 برس پہلے کی یا 100 برس پہلے کی ہے اردو زبان ہی، لیکن ایسے الفاظ ہوں گے کہ جو آج اگر آپ پڑھیں گے یا سنیں گے تو آپ کو اس کے معنی معلوم نہیں ہوں گے. جبکہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کا اور قرآن حکیم کا بہت بڑا احسان ہے اس عربی زبان پر کہ اسے زندہ و پائندہ رکھا ہے. انا انزلناہ قرآنا عربیا. اور یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ یہ عربی زبان ہوگی کہ جو اہل جنت کی گفتگو ہوگی، اللہ تعالیٰ کا مکالمہ جو بھی ہوگا اہل جنت سے، خواہ وہ جنت میں جانے والا کہیں ساؤتھ افریقہ کے کسی قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، کہیں اور کہیں چائنا کا رہنے والا ہو، فلپائن کا رہنے والا ہو، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ تو علی کل شیء قدیر ہے. وہاں جو کمیونیکیشن ہوگی اہل جنت جس زبان میں ایک دوسرے سے گفتگو کریں گے وہی عربی مبین ہے. تو اس حوالے سے انا انزلناہ قرآنا عربیا، ہم نے اس کو نازل کیا ہے قرآن عربی بنا کر، وہ قرآن جو عربی زبان کی مستحکم بنیاد پر ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو. ورنہ یہ کسی اور زبان میں اگر نازل ہو چکا ہوتا تو آج تمام لوگوں کے لیے گویا کہ بالکل وہی ہوتا کہ کوئی اس کے الفاظ تو ٹھیک ہے
جس سے عام طور پر کہا جاتا ہے جنتر منتر کے لیے کچھ ایسے الفاظ کے جس کے کوئی معانی اور مفاہیم آپ تک نہ بھی پہنچ رہے ہوں، لیکن یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید اس کے اندر کوئی تاثیر ہے۔ اگر یہ زندہ زبان نہ ہوتی تو قرآن حکیم کے الفاظ بھی سوائے یہ ٹونا ٹوٹکا کے لیے اور جنتر منتر کے لیے اس کے علاوہ شاید ان کا اور کوئی مصرف نہ ہوتا۔ جبکہ یہ بات میں بارہا آپ حضرات کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ ہماری اردو زبان تو عربی سے اس درجے متصل ہے کہ ہم اردو زبان کا کوئی ایک جملہ بھی نہیں بول سکتے جس کے اندر عربی کے الفاظ موجود نہ ہوں۔ واقعی یہ آپ کوئی ایک تحریر پڑھ لیجئے، اس میں سے 50-60% الفاظ وہ ہوں گے کہ جو عربی زبان سے مستعار لیے ہوئے ہیں، اگرچہ ان کے اندر جو ہے مختلف الفاظ آپ کو لگیں گے شاید یہ عربی سے نہیں ہے، یہ کوئی الگ سے لفظ ہے، لیکن جب آپ اسے انالائز کریں گے، جب آپ اسے ٹریس بیک کریں گے تو اس کا سے حرفی مادہ وہی ہوگا کہ جس سے اور بہت سے الفاظ ہماری اردو زبان میں مستعمل ہیں۔ استعلام سمجھا جاتا ہے کہ شاید بہت مشکل ہے لفظ ہے، لیکن استعلام کیا ہے؟ عین لام اور میم، علم جسے کہتے ہیں اسی سے نکلا ہوا ہے، اسی سے عالم بن گیا، اسی سے معلوم بن گیا، اسی سے علامہ بن گیا، اسی سے معلومات بن گیا، اسی سے استعلام بن گیا۔ تو اس حوالے سے عربی زبان جو ہے قرآن حکیم کا اس زبان میں نازل ہونا گویا کہ بہت بڑی حکمت ہے اس میں، اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ آج یہ زندہ زبان موجود ہے۔ اب گویا کہ عربی میں اگر کوئی تخریب کرنا بھی چاہے، اس کے اندر کوئی توڑ مڑوڑ کے، جیسا کہ بائبل کے اندر تو ہوا تھا کہ اپنی زبان کو ایسے توڑتے اور مڑوڑتے تھے کہ الفاظ کے اندر جو ہے ایسا تغیر واقع ہو جاتا تھا کہ اس کے مفہوم میں زمین و آسمان کا فرق واقع ہو گیا۔ اور اسی مثالیں جو ہے وہ قرآن حکیم میں بہت سے مقامات پر ہے کہ وہ الفاظ استعمال نہ کیا کرو کہ جس کے اندر احتمال ایسا ہے کہ جس کے دو معنی لیے جا سکتے ہیں، جس میں بالکل دوسرے الفاظ ہو جاتے ہیں۔ جس کی ایک بڑی روشن مثال ہے کہ صحابہ کرام جو ہے حضور کو اگر اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے تھے، گفتگو ہو رہی ہے اور کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آئے تو عام طور پر رائنا کے لفظ استعمال کرتے تھے۔ رائنا، ذرا ہماری رعایت فرمائیے، ذرا ہم بھی آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں، کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں۔ اب منافقین نے ان الفاظ کو، یہاں یہود تو نہیں ہے لیکن غیر ممکن ہے کہ یہودیوں نے ہی منافقین کو سکھایا ہو کہ رائنا نہ کہا کرو، رائنا کہا کرو۔ اب رائنا کہتے ہوئے جو ان کا اپنا خوب سے باطن تھا اسے ایک درجے میں تسلی ہو جاتی تھی کہ ہم نے رائنا نہیں کہا، رائنا کہا۔ اور رائنا کے معنی کیا ہے کہ آپ اپنے مخاطب کو اے میرے چرواہے کہہ کے پکار رہے ہیں، معاذ اللہ۔ اب گویا کہ بھی یہودیوں کے سکھلانے پہ ہوگا یا ان کا اپنا ذہن رسا ہوگا جنہوں نے رائنا کو رائنا بنا دیا، اس طرح بہت سی اور باتیں۔ تو گویا کہ عربی زبان قرآن حکیم کی اس عربی نے اس میں بھی وہ پورا ایک سد باب کر دیا کہ کسی قسم کی کوئی تحریف جو ہے، اس لیے کہ پوری ہسٹری موجود ہے، 1400 برس پہلے کا جو ایرا ہے وہ گویا کہ کوئی ایسا تو نہیں ہے، ماقبل تاریخ کا تو ایرا نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد کی تمام باتیں جو ہیں واقعاتی طور پر، تاریخی طور پر بہت سے حقائق ثابت ہیں۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر ایک بہترین بات، احسن القصص، اگرچہ قصہ جو ہے وہ، قصص کا لفظ ہماری اردو زبان میں مستعمل ہے، قصے کی جمع قصص ہے، لیکن قصص یہاں سے مصدر ہے، اصل میں گویا کہ ایسی شے کہ جو سنا کر، کوئی حالات و واقعات بنا کر کسی ایک نتیجے تک پہنچانا مقصود ہو۔ اس لیے کہ اگر آپ قصہ سنتے ہیں تو گویا کہ اسے فالو کر رہے ہیں، اسی پیروی کر رہے ہیں۔ اور عام طور پر ہوتا کیا تھا، ہم نے تو اپنے بچپنے میں وہ کتابیں پڑھی تھی کہ ایک کہانی آپ نے پوری پڑھ لی اور آخر میں ہوتا تھا مورل لیسن، یہ ہے گویا کہ اس کہانی سے آپ کو یہ سبق مل گیا کہ اتحاد میں برکت ہے، فلاں شے ہے، جو کسی دوسرے کے لیے کنواں کھودتا ہے بالآخر خود اسی میں گرتا ہے۔ اور اس سے پہلے کہ جو ہے بہت خوبصورت واقعہ ہے کہ جو گویا کہ آپ کو اس نتیجے تک پہنچنے میں مدد دیتا ہے کہ جہاں تک وہ قاری، جو لکھنے والا آپ کو پہنچانا چاہتا ہے۔ قرآن حکیم کو احسن البیان بھی کہا گیا، احسن الحدیث کہا گیا۔ احسن البیان کے نام سے تو ایک بہترین تفسیر بھی موجود ہے۔ اور اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا، گویا کہ کسی نوع کی کوئی شے جو بہترین ہو، جو اپنے آخر تک پہنچی ہو، کمال کے درجے میں ہو، اس کے لیے احسن کا لفظ، بہترین کلام، احسن الحدیث۔ اللہ کے اس کلام سے بڑھ کر تو کوئی بہتر کلام نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح احسن القصص ہے، اس قصے سے بہتر جو ہے کوئی اور قصہ نہیں ہو سکتا۔ بما اوحینا الیک ھذا القرآن، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے اس قرآن میں بتا دیا۔ گویا کہ یہ قصہ جو ہے، اور جیسا کہ میں نے اس میں بالکل آغاز میں عرض کیا تھا کہ یہودیوں کے سکھلانے پر جن لوگوں نے سوال کیا تھا، تو اسی نشست میں اللہ تعالیٰ نے اس پورے 12 رکوعوں پر مشتمل سورت کو ایک خطبے کی شکل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر جاری فرما دیا تھا۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، بہت اہم بات ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اس کے نازل ہونے سے پہلے قطعاً غافل تھے ان باتوں سے۔ اب یہاں گویا کہ نفی کس بات کی ہو گئی؟
ہمارے ہاں جو ایکسٹریمزم ہے مذاہب کے معاملے میں بھی اور دین کے معاملے میں بھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، اب گویا کہ بات وہاں تک پہنچا دیا کہ وہ کل عالم الغیب ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ کو ہر شے کا علم ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، شاید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی عالم الغیب ہونے کے حوالے سے وہی ہے. جبکہ یہاں خود قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ تو ان چیزوں سے واقف نہیں تھے. عالم الغیب ہونا، الغیب کا عالم ہونا، یہ تو بہت دور کی بات ہے. اس واقعے سے بھی آپ بالکل نابلد تھے، آپ کے علم میں نہیں تھا. گویا کہ نفی ہو گئی. ان کنت من قبلہ لمن الغافلین، یقیناً اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کے وحی ہو جانے سے پہلے آپ کو یہ باتیں معلوم نہیں تھی، آپ کو عالم الغیب نہیں ہے کہ آپ کے علم میں تمام چیزیں ہوں. اذ قال یوسف لابیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. وہ تمام باتیں جو میں نے عرض کی تھی تاریخی حوالے سے، جغرافیائی حوالے سے، اور خاص طور پر مسکن کے حوالے سے، اور ان کے اس حوالے سے بھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹے بھی تھے، اب حضرت یعقوب کے جو بیٹے تھے ان کے اندر جو حاسدانہ بات تھی. تو اسی پس منظر میں قرآن کہہ رہا ہے کہ جب کہ کہا یوسف نے اپنے والد سے، حضرت یعقوب علیہ السلام سے، یا ابتی، اے ابا جان. یہ بہت ایک پیار بھرا انداز ہے، اس لیے کہ ممکن ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک دن نہیں بلکہ 2-3 دن یہ خواب دیکھا ہو، یا ممکن ہے کہ ایک ہی دن کے دیکھنے کے بعد، اگرچہ یہاں الفاظ جو رأیتو کا وہ تو اسی جانب زیادہ راجح ہیں کہ ایک مرتبہ یہ معاملہ ہوا تھا. جبکہ یہاں کنٹراسٹ میں دیکھ لیجئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو معاملہ ہوا تھا جس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہ قربان کرنے کے لیے لے گئے تھے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو خواب آیا تھا اس کے بارے میں روایات ہے مسلسل پے در پے کئی دن کئی راتیں جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وہ خواب دیکھا. وہاں الفاظ کا انی رآ فی المنام انی اذبحک، کہ میں دیکھتا رہا ہوں اپنے خواب میں کہ اے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا تھا کہ اے بیٹے میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. انی رآ فی المنام، یہاں آیا انی رأیت احد عشر، میں نے دیکھا ہے. گویا کہ یہاں زیادہ رجحان اسی طرف ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ خواب ایک ہی دفعہ آیا اور انہوں نے فوراً اپنے والد سے اس کا ذکر کیا. انی رأیت احد عشر کوکبا، میں نے دیکھا. اور یہ دیکھا سے مراد یہ بھی ہو سکتا تھا کہ خواب کے عالم میں نہ دیکھا ہو، بلکہ یہ کہ کوئی اور عالم ہو کہ جس میں حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ دیکھا. لیکن یہ کہ آگے آ جائے گا، اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو الفاظ ہیں حضرت یعقوب کے لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اور رؤیا کا جو ہے وہ ترجمہ سوائے خواب کے کوئی ہو نہیں سکتا. تو معلوم ہوا کہ اگرچہ ایک آیت پہلے انی رأیتو کے الفاظ ہیں، لیکن رأیتو یہ نہیں ہے کہ کہیں دن میں دیکھا ہو یا کسی اور عالم میں دیکھا ہو، بلکہ خواب کی حالت میں دیکھا. احد عشر کوکبا، دیکھا کیا کہ 11 ستارے ہیں، والشمس اور سورج، والقمر اور چاند، رأیتہم لی ساجدین. اب یہاں حضرت مولانا اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنی تفسیر میں بڑا پیارا نکتہ، اور کوئی ظاہر ہے کہ ان کے اصل میں وہ تدبر قرآن اور قرآن حکیم کے الفاظ کے اوپر فوکس کر لینا، اور وہاں جو ہے گویا کہ جسے آپ لگا کہیے کہ مورچہ لگا کر بیٹھ جانا کہ رأیتو پہلے آ گیا تو یہاں رأیتہم کیوں لکھا. اس میں انہوں نے کہا کہ یہ پہلا جو جملہ ہے انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر، اس کے بعد ایک وقفہ ہے رأیتہم لی ساجدین. اب گویا کہ اس میں وہ خود بھی کسی درجے میں جھجک رہے ہیں کہ میں اپنے والد سے کے سامنے کیا یہ بات کہوں کہ یہ 11 جو ہیں وہ ستارے اور چاند اور سورج میرے سامنے سجدہ ریز تھے. رأیتہم لی ساجدین، میں نے ان کو یہ دیکھا ہے. گویا کہ جھجکتے ہوئے انہوں نے کہا، یا ایک حجاب کے ساتھ انہوں نے کہا رأیتہم، میں دیکھ رہا ہوں، میں نے دیکھا ان کو خواب میں، لی ساجدین، کہ وہ میرے سامنے سجدہ ریز ہیں. گویا کہ یہاں جیسا کہ میں نے جسے آپ کہیے کہ الفاظ کے اندر بھی وہ انداز ہو سکتا ہے. انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، میں نے یہ دیکھا کہ وہ میرے سامنے سجدہ ریز ہیں. قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک. اب وہی بات مثلا نظر میں رکھیے کہ جو حسد ان کے اندر موجود تھا حضرت یوسف کے خلاف، تو حضرت یعقوب نے کہا اے میرے بیٹے لا تقصص رؤیاک، اپنے اس خواب کو مت بیان کرو، علی اخوتک، اپنے بھائیوں کے سامنے. اب یہاں بھائیوں کے اندر بنیامین بھی آ گئے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت بنیامین جو ہیں وہ گویا کہ ابھی اس درجے پختہ نہیں تھے کہ اگر ان کو بھی بتا دیتے تو گویا کہ اندیشہ اس بات کا تھا کہ اس بات کو وہ پھر بقیہ بھائیوں تک بھی پہنچا دے. لہٰذا تمام بھائیوں کا احاطہ کر لیا گیا کہ اپنے کسی بھائی کے علم میں یہ بات نہ لاؤ. اس لیے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ خدشہ اور اندیشہ اس بات کا تھا کہ وہ کوئی انتہائی اقدام تمہارے خلاف نہ کر گزرے. تو قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا. اور اس نتیجے تک بھی حضرت یعقوب خود پہنچ گئے کہ پھر وہ تمہارے خلاف کوئی نہ کوئی فریب، کوئی نہ کوئی چال، کوئی نہ کوئی تدبیر اختیار کریں گے.
اس لیے کہ پہلے ہی ان کے اندر آتش حسد جو ہے اس درجے ہے کہ جہاں اگر یہ بات ان کے علم میں آ گئی تو اب وہ جو حسد ہے جس درجے بڑھ جائے گا، اور جو اس کے اندر تمازت اور جو شدت پیدا ہو جائے گی، فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، تو وہ تمہارے خلاف کوئی چال یا کوئی تدبیر یا کوئی مکر اور فریب کا جال بننے لگیں گے۔ اِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ، یقیناً شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یہاں بھی نوٹ کیجئے یہ مکر اور چال اور فریب جو بھی جالا انہوں نے بننا تھا، اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسے منسوب کیا شیطان کی طرف۔ اصل معاملہ کیا ہے کہ اعلی کار تو انسان بنتا ہے، لیکن وسوسہ اندازی کرنا، کسی منفی بات تک جو ہے عقلی طور پر اسے مختلف وادیاں طے کراتے ہوئے اس کو اس انتہا تک پہنچا دینا، اس نتیجے تک پہنچا دینا، یہ کام بہت آسان کر دیتا ہے شیطان۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، اسے تو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے کہ انسانوں کے دلوں کے اندر وسوسہ اندازی بھی کر سکتا ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول جو پہلے بھی آپ نے سنا ہوگا، بہت سے حضرات جو ہمارے یہاں اس درس کے مستقل شریک ہیں، کہ ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان جو ہے انسان کے اندر اس طرح سرایت کیے ہوئے جس طرح تمہارا خون ایک ایک رگ و ریشے تک پہنچتا ہے، وہ تمہارے سوچ میں، تمہارے فکر میں، تمہاری آرزوؤں و تمناؤں میں، تمہارے افعال میں جو چیزیں تم سے صادر ہوتی ہیں، تو تمہارے عقائد و نظریات ہیں، ہر جگہ وہ اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اور حضور نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ اپنی تھوتنی ہر لحظہ مومن کے دل کے قریب رکھتا ہے۔ جیسے ہی مومن کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہوا، فوراً اس نے وہ دھوکنی کی طرح جو ہے وہ جس طرح ہوا کرتا تھا پہلے جو برتن خلی کرنے والے آتے تھے، ان کے پاس ایک مشق ہوتی تھی، بہت سے حضرات جو ابھی نوجوان ہیں انہوں نے تو وہ شاید دیکھی نہ ہو، لیکن وہ ہوتا کیا تھا کہ وہ مشق کو کھولتے تھے اور اس کے اندر پوری ہوا بھر، اور اس کے بعد دھونکنی کی طرح پھر جب اسے پریس کرتے تھے تو آگے بلور جو ہے وہ آگ کو بہت تیز کر دیا کرتا تھا۔ تو حضور نے فرمایا پھر وہ دھونکنی کی طرح جو ہے وہ اپنی تھوتنی رکھ کر وسوسہ اندازی شروع کر دیتا ہے، وہ پمپنگ شروع کر دیتا ہے، لیکن اس کے لیے گویا کہ آپ نے زمین اسے خود فراہم کر دی، آپ خود اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے۔ یہی وجہ جو کہا گیا کہ اللہ کی یاد سے اپنے دلوں کو، ان بستیوں کو معمور رکھا کرو۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب وذکروا اللہ کثیرا، یہ تمام چیزیں کس لیے؟ تاکہ شیطان کو حملہ کرنے کے جو ہے کم سے کم مواقع مل سکے۔ تو ان الشیطان للانسان عدو مبین، یقیناً شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے۔ وکذالک یجتبیک ربک، اب یہ قول چل رہا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اور اسی طرح گویا کہ یہ علامت ہے اس بات کی کہ تم نے دیکھا ہے کہ تم نے 11 ستارے بھی اور سورج اور چاند جو ہے وہ تمہارے سامنے سجدہ ریز ہیں، تو گویا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وکذالک یجتبیک ربک، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے۔ اب یہ خانوادہ رسالت جو چلا آ رہا تھا، حضرت ابراہیم اور پھر حضرت اسحاق، پھر حضرت یعقوب، پھر حضرت یوسف، یہاں بخاری کی ایک روایت میں نے نوٹ کی ہوئی تھی، اس بالکل شروع میں آغاز میں نے آپ کے سامنے رکھنا چاہیے تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، بخاری میں موجود ہے، کتاب ہے کتاب مناقب انبیاء، کہ صحابہ نے حضور سے سوال کیا کہ اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ مکرم کے لفظ آئے ہیں، مکرم، جس کی بہت تکریم کی جاتی ہو، جس کی بہت عزت کی جاتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا بھائی یوسف، اور ساتھ ہی آپ نے پھر اس کی دلیل دی کہ یوسف خود بھی نبی تھے، ان کے والد بھی نبی تھے، ان کے دادا بھی نبی تھے، اور ان کے پردادا بھی نبی تھے۔ گویا کہ یہ سنہری زنجیر جو ہے شاید آپ کو اور کہیں نہیں ملے گی۔ حد یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ جو ہے وہ کوئی نبی تو نہیں تھے، اور ان کے والد اگر اوپر جو ہے عبد المطلب ہیں وہ کوئی نبی نہیں تھے، لیکن یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جس طرح کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف اعتبارات سے اپنے نبیوں اور رسولوں کو فوقیت دی ہے۔ تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسولوں اور انبیاء کو ہم نے بعض اعتبارات سے جزوی فضیلت دی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے، اللہ تعالیٰ نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کلام نہیں فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے، اسی طرح حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہے، اور کسی نبی کے حصے میں یہ سعادت تو نہیں آ سکی کہ اسے اللہ کے راستے میں ذبح کرنے کیا تو نہیں گیا، لیکن والد نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس میں کوئی دقیقہ تو نہیں چھوڑا تھا۔ تو یہ گویا کہ جزوی اعتبار سے، اور اسی طرح حصی معجزات جہاں تک جس درجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیے کسی اور نبی اور رسول کو نہیں دیے، تو اس حوالے سے مختلف مناقب جو ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے اور انبیاء اور رسول کو بھی دیے ہیں۔ اور اسی مناسبت سے، اس پرسپیکٹیو میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں حضور نے فرمایا وہ خود بھی نبی تھے، ان کے والد بھی نبی تھے، ان کے دادا بھی نبی تھے، اور ان کے پردادا بھی نبی تھے۔ گویا کہ پڑ پوتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حضرت یوسف، پوتے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کے،
بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے اور خود بھی نبی ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں الفاظ ہیں کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، کہ خود حضرت یوسف علیہ السلام وہ خود بھی کریم، ایک کریم کے بیٹے، اس سے دادا بھی کریم، اس کے پردادا بھی کریم۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے یہ خصوصی جو ہے ایک گویا کہ منقبت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اس سوال کے جواب میں کہ جو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ مکرم کون ہے، جو بڑا عزت والا ہو، تو حضور نے فرمایا تمہارے بھائی یوسف۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اسی طرح تمہارے رب نے اب تمہیں گویا کہ منتخب کر لیا ہے، اجتبا پسند کر لینا، منتخب کر لینا نبوت اور رسالت کے لیے۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيث، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھا دی ہے، یا وہ مزید تمہیں تعلیم دے گا، مزید سکھلائے گا تعویل الاحادیث کی۔ اب یہاں بھی اکثر و بیشتر تراجم جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے خوابوں کی تعبیر، حالانکہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے ان کی زندگی کے چند واقعات تو ایسے ہیں کہ جس میں انہوں نے خوابوں کی تعبیر بیان کی، ورنہ یہ کہ وہ اس مقصد کے لیے تو نہیں بھیجے گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بعثت فرمائی تھی خوابوں کی تعبیر کرنے کے لیے۔ وہ زندان کا ایک واقعہ، جیل کا ایک واقعہ ہے، اور اس کے بعد وہ جو فرما روا اس وقت عزیز مصر تھا اس نے خواب دیکھا تھا، یہ صرف دو واقعات ہیں۔ لیکن یہ کہ اس کی بنیاد پر یہ کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے تمہیں گویا کہ منتخب کر لیا تعویل خواب کے لیے، خوابوں کی تعویل جو ہے وہ تم بیان کیا کرو گے۔ تعویل الاحادیث اصل میں کہتے ہیں کسی معاملے کی تہ تک پہنچ جانا، جسے ہم کہیں گے کہ گویا کہ عقل و خرد کی پختگی ہے، وزڈم ہے، دانائی ہے، حکمت ہے۔ اور یہ تو گویا کہ ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات، ابھی بچپنے ہی کا دور تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا کہ والد یہ چیزوں کا مشاہدہ کر رہے تھے کہ ان کے اندر سعادت بھی ہے، نجابت بھی ہے، معاملہ فہمی بھی ہے، کسی نتیجے تک پہنچ جانا بھی ہے، اور پھر یہ کہ جو بہت ہی مشکل گتھیاں ہیں ان کو سلجھا کر جو ہے اپنے اصل مقام تک پہنچ جانا، یہ تمام اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر جو ہے یہ چیزیں ودیت کی ہوئی تھی۔ تو تعویل الاحادیث سے مراد صرف خوابوں کی تعویل نہیں ہے، بلکہ معاملہ فہمی ہے اور کسی شے کا اندازہ کر کے اس کے صحیح نتیجے تک پہنچ جانا، حکمت و دانائی والی بات ہے۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کا لازماً تم پر اتمام فرما کر رہے گا۔ یہ نعمت کون سی ہے؟ نعمت نبوت اور رسالت، کہ اللہ تعالیٰ نے اب تمہیں چن لیا ہے۔ اب یہ سلسلہ وہی جو ہے اب وہ جازی و ساری ہوگا، اور تم اپنے آنے والوں کے لیے امام کی حیثیت اختیار کرو گے۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور اللہ تعالیٰ اتمام فرما دے گا اپنی نعمت کا تم پر بھی اور آل یعقوب پر بھی۔ اب آل یعقوب سے مراد اگرچہ آل یعقوب میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بقیہ 11 بھائی جو ہیں وہ بھی آ گئے، لیکن آل یعقوب میں گویا کہ اب یہ سلسلہ نبوت و رسالت حضرت یعقوب کے بعد حضرت یوسف میں منتقل ہوا۔ اگرچہ قرآن آگے ذکر نہیں کرتا کہ ان کے آگے کون بیٹا تھا اور اس کا نام کیا تھا اور اس کا کون بیٹا تھا، آگے کس طرح یہ سلسلہ چلا ہے، لیکن آل یعقوب اصل میں گویا کہ یعقوب بنی اسرائیل، یعقوب حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام جو ہے، یہ جو بھی یہود ہے بڑے عزت و احترام کے ساتھ اسرائیل لیا کرتے تھے۔ اسرائیل کے معنی کیا ہے؟ عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ اسر کہتے ہیں بندے کو، اسیر ہمارے ہاں گویا کہ کسی غلام کے لیے بھی آتا ہے، اسر غلام ہے، بندہ ہے، ایل اللہ، اسرائیل اللہ کا غلام، جو ہمارے ہاں گویا کہ عربی اگر اصطلاح آپ اپنے سامنے رکھیں تو عبداللہ کے الفاظ ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب جو تھا وہ اسرائیل تھا، علی آل یعقوب، بنی اسرائیل میں۔ اب گویا کہ اللہ تعالیٰ اور جن نبیوں اور رسولوں کو بھیجے گا اس کا اتمام فرما کر رہے گا، اور اس کا ایک ذریعہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بنا لیا، کما اتمھا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق، جیسا کہ اس نے اس کی تکمیل فرمائی تھی، نبوت اور رسالت جو مستفید فرمایا تھا تمہارے دونوں باپوں، ابویک تمہارے دونوں باپ، کیا مراد ہے؟ ان کے اپنے والد حضرت یعقوب اور ان کے والد حضرت اسحاق، اور پھر یہ کہ ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ گویا کہ وہی بات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ خود بھی نبی، والد بھی نبی، دادا بھی نبی اور پردادا بھی نبی، تو اسی کا ایک درجے میں حوالہ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی اس نعمت کا اتمام فرما کر رہے گا جو تم تک پہنچی، اور تم سے پہلے تمہارے آباء و اجداد میں یعقوب ہیں، وہ خود ہیں، چونکہ کہنے والے اس جملے کے لہٰذا اپنا نام تو نہیں لیا انہوں نے، لیکن یہ کہ اپنے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کا نام بھی لے لیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام بھی لے لیا۔ وعلی آل یعقوب کما اتمھا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق، اس سے پہلے ابراہیم اور اسحاق پر جو اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کی جو بارشیں ہوتی رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسی کے لیے تمہیں منتخب فرما لیا۔ ان ربک علیم حکیم، یقیناً آپ کا پروردگار یا تمہارا رب جو ہے وہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے، کمال حکمت والا ہے۔ یہاں یہ پہلا رکوع ہمارا ختم ہوا، اور میرا خیال ہے کہ وقت بھی اب تقریباً ختم ہوا چاہتا ہے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ اب اگلی جو ہماری یہاں نشست ہوگی تو اس میں انشاءاللہ سورہ یوسف کا
اگلے 2 رکوع شاید ہم ایک ہی نشست میں انشاءاللہ اس کی تکمیل کر لیں گے، اس لیے کہ آج کا تقریباً نصف اول جو ہے وہ تو ان تمہیدی باتوں، تاریخی اور جغرافیائی حقائق جو ہے ان کی جو ہے باتوں میں گزر گیا، لیکن ایک آئندہ انشاءاللہ اس میں ہماری تیزی بھی آئے گی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔